آج جو ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چونکہ سیرہ آف ہولی پروفٹ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس سے جڑنے والی لرننگز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا پروفٹ پیس اپون ہم ایز این انڈیویجول. آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں ٹیچنگ کرنے کے لیے یا آرٹ آف ٹیچنگ کے لیے ہمیں کیا کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے. یا ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ٹیچ کرنے کی جو بہترین میتھڈالوجیز ہیں، ٹیچ کرنے کے جو بہترین طریقہ کار ہیں، ان طریقہ کار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی اس کے ساتھ ہم کمپیریٹیو انالیسز کر سکتے ہیں. جو آج کے ماڈرن ٹائمز کے ہمارے میتھڈالوجیز ہیں، کسی بھی ٹیچر کو جج کرنے کے لیے، گیج کرنے کے لیے، ان میتھڈالوجیز کو ہم 1400 سال پہلے آنے والی پرسنالٹی کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان ساری میتھڈالوجیز کو کس حد تک فالو انہوں نے کیا، جو کہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کافی حد تک انہوں نے فالو کیا. ہم لوگ آئی تھنک شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این ایجوکیٹر وہ ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو کہ علم کی اہمیت پہ، ایجوکیشن کی اہمیت کے بارے میں ہیں. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دا بیسٹ گفٹ پیرنٹس کین گیو ٹو دیئر چلڈرن از ایجوکیشن. مطلب بہترین جو جتنی بھی گفٹس دیں، وہ نان، نفقہ، روٹی، کپڑے، جھولے، کھلونے، جو کچھ بھی دیں، جو ان میں سے بہترین گفٹ ہوگا وہ ایجوکیشن ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین. سم ٹائمز اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عرب پروورب بھی ہے، لیکن ہمارے تک جو ملتی ہیں وہ روایات، اس کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرو ہاں تمہیں چین جانا پڑے. گین نالج ایون اف یو ہیو ٹو گیٹ اٹ فرام ایز فار ایز چائنا. مطلب جتنی دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جانا چاہیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. علم حاصل کرنا، نالج گین کرنا ہر مرد اور ہر عورت مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا جاتا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں، وہ لوگ جو وزڈم رکھتے ہو، جو حکمت رکھتے ہو، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس نالج نہیں ہے، جن کے پاس وزڈم نہیں ہے. تو یہ کچھ احادیث مبارکہ جسٹ فار دی سیک آف ریفرنس، فار دی سیک آف آرگومنٹس، کہ آپ لوگ کہیں پر کوٹ کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے ساتھ اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان کوالٹیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں اپنایا اور فالو کیا. اس سے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو آج کی کوالٹیز ہیں اچھے استاد کی، وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھا دی. سب سے پہلی کوالٹی ایک اچھے استاد کی وہ یہ ہے کہ ایک اچھا استاد ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کا حصہ بن جاتا ہے، ان کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے. اگر آپ لوگ اپنے یونیورسٹی کو، اپنے کالج کو، کسی بھی دور کو آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں تو جو بہترین استاد آپ کو یاد ہوں گے وہ استاد تھے جو آپ کے ساتھ آپ جیسے ہو جاتے تھے، جو آپ کے ساتھ کوئی امتیازی والا سلوک نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو کوئی خلائی مخلوق نہیں سمجھتے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں سب کچھ ہوں. ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ استاد جو آپ کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے تھے، آپ کے ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، آپ کے مذاقوں میں انوالو ہو جاتے تھے، وہی استادوں کو ہم لوگ اچھے استاد سمجھتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کی یہ نیچر ہے کہ ایسے ہی استاد اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہیومن نیچر بھی ہے نا کہ دیر از اے چائلڈ ان ایوری بڈی.
ہر انسان میں ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اسی وقت باہر آتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ موسٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتے ہیں جو کہ آپ گھر والوں کے سامنے کرنے سے یا آپ کسی پروفیشنل لائف میں کرنے سے کتراتے ہیں، اور وہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں وہ آپ کے اندر کا بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ کب باہر آئے گا، وہ استاد کے سامنے کب باہر آئے گا، جب استاد کے ساتھ بھی وہ ریلیکسڈ فیل کرے گا۔ تو پہلا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک اچھا استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس کو دیکھیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شروع میں جب صحابہ کی تعداد کم تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے لیے کوئی سیپریٹ جگہ مقرر کی جائے بیٹھنے کے لیے، لائک کوئی اونچی کرسی، لائک کوئی سٹول، اور باقی نیچے بیٹھے ہوں اور آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر آبویسلی جیسے جیسے صحابہ بڑھتے گئے، جیسے جیسے مسلمان بڑھتے گئے، تو پھر ضرورت تھی تھوڑا سا اونچا بیٹھنے کی تاکہ آواز سب تک پہنچ سکے، تاکہ سب کے ساتھ وہ بات چیت کر سکیں۔ تو یہ ایک انداز تھا۔ ایون جب لوگ باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے تو ان کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ سٹوڈنٹس کے ساتھ مکس اپ ہو جانا، ان کے لیول پہ جا کے چلے جانا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں جناب بڑا آپ سے علیحدہ رہوں گا، میرا کھانا پینا علیحدہ ہوگا، میرا یہ علیحدہ ہوگا، میرا وہ علیحدہ ہوگا۔ نو، چونکہ وہ صحابہ تمام آپ کے شاگرد تھے، آپ ان کے استاد تھے، تو آپ نے ان کے لیول پر جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو سمجھایا، ان کو ساری چیزیں پڑھائیں۔ تو یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اچھا استاد ہمیشہ کمپیشنیٹ ہوگا، ہمیشہ لونگ ہوگا، ہمیشہ جو اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ کبھی بھی اسٹرکٹ نہیں ہوں گی، ایروگنس نہیں ہوگی اس کے اندر۔ جو اسلام کا اصول ہے جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، لیٹ ہم ہو ول بلیو، جو ایمان لاتا ہے اس کو لانے دو، اینڈ لیٹ ہم ہو ول ریجیکٹ اٹ، اور جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جا رہی ہے، دیٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو پش دیم، یو آر ناٹ سپوز ٹو بی اسٹرکٹ آن دیم، یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ایروگینٹ ود دیم۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، باقی کچھ صحابہ بھی موجود تھے، وہاں پہ ایک بدو آتا ہے، بدو بولتے ہیں جو ولیجر تھے، عرب کے ولیجرز تھے ان کو کہا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ آ کے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ اٹھنے لگتے ہیں کہ اس کو منع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے کہ اگر تم اسے پیشاب کرتے ہوئے روکو گے تو اسے تکلیف ہوگی اور اسے شرمندگی ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ پیشاب کر چکا ہوتا ہے پھر صحابہ جانے لگتے ہیں کہ اس کو منع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روک دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اسے اگین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ جسٹ پانی لو، اس جگہ پر گرا دو، اس کو صاف کر دو، وہ خود ہی دیکھ لے گا، اسے خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام آئندہ یہاں پہ نہیں کرنا۔ اب یہ ایک پروگریسو ٹیچنگ کی میتھڈالوجی ہے۔ اسٹرکٹنس نہیں شو کی، یہ نہیں کیا اس کو جناب ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا شو کیا؟ کمپیشن شو کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ خود کمپیشن شو کیا بلکہ صحابہ کو بھی بتایا۔ یہ ٹیچر کا ایک اچھی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو بھی اچھی چیزیں انکلکیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان انٹینشنلی وہ چیزیں لرن کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی ہوگا وہ اس کا گند ختم کر دے گا اور اس کو شرمندگی کا سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک اچھے استاد کی نشانی ہے۔ صحابہ کو بھی سکھا دیا، وہ جس نے پیشاب کیا اس کو بھی سکھا دیا اور میسج بھی پہنچا دیا، اور کہیں پہ اسٹرکٹنس بھی نہیں آئی۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ لاہور میں تھا، اسٹوڈنٹ تھا تب، تو کہیں میرے پاؤں پہ، میری جوتے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ اب راستے میں ہی ایک مسجد تھی، میں نے سوچا میں اپنا وہاں پہ صاف کر لوں، شاید سائیکل سے گرا یا کچھ اس طرح کا ہوا، صاف کرنے کے لیے وہاں پہ گیا۔ اب بائی چانس جہاں پہ جوتے رکھنے تھے اور اس سے آگے جو وضو کرنے والی جگہ تھی اس کے اوپر جو وہ ڈیفرینشیٹ کرنے والا وہ چھوٹا سا سٹیپ تھا نا، وہ اتنا سا تھا، مطلب ہارڈلی وہ فیل ہوتا تھا کہ یہ سٹیپ ہے، وہ تھوڑی سی بس اونچی تھی۔ اب میں آگے بڑھا ہوں وہاں پہ اپنے ہاتھ ساتھ صاف کرنے کے لیے، تو میرے وہ جو جوتا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ اس کے اوپر آ گیا، وہ جو
बन्नी सी बनी, हम पंजाबी में बन्नी उसे कहते हैं, स्टेप सा बना हुआ था, उसके ऊपर आ गया। पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो जनाब कहते हैं देख दिमाग काम नहीं करता, अकल मत है कोई नहीं, पैंटा शर्टा पा के आ जाते ने, मस्जिद दी हुरमत दा नहीं पता, मस्जिद दी ताजीम दा नहीं पता, इन्होंने ये है वो है। अब ये दो मेथडोलॉजीज हैं। अगर वो मुझे बताना चाहते, मुझे कहते बेटे आपका पाँव उसके ऊपर आ गया, प्लीज पीछे कर लो, मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा केयरफुल हो जाता कि मैंने इस तरह का काम करने से पहले देखना है। लेकिन उनके मेथडोलॉजी से मुझे और गुस्सा आया कि यार ये कौन सा तरीकाकार, मुझे वैसे कहें कि पाँव पीछे कर लो, मुझे इतना 1.5 घंटे का भाषण दे दिया। तो ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है कि वो आपके साथ कंपैशनेट रहेगा, लविंग रहेगा, कभी भी एरोगेंट और स्ट्रिक्ट नहीं होगा। फिर एक अच्छा उस्ताद अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, एक अच्छा सोशल वर्कर अगर सोशल वर्क करना चाह रहा है, तो उसका तमाम का तमाम काम हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होगा, अपनी जात से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को कहता हूं कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए और मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं, तो मेरे मैसेज में, मेरी टीचिंग में वो क्वालिटी नहीं रहेगी। या मैं ये कहता हूं कि आपके बच्चों को, किसी दूसरे को मैं बता रहा हूं तेरे बच्चों को रात 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, 10 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाना चाहिए, लेकिन मेरा अपना बच्चा रात को 11 बजे घर आता है, तो मेरे उस मैसेज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मेरे उस मैसेज का कोई इंप्रेशन नहीं होगा, मेरे उस काम का कोई इंप्रेशन नहीं होगा। मैं अपना घर या अपना मोहल्ला या अपना सिटी छोड़कर बाहर जाकर तबलीग करनी शुरू कर दूं, जबकि उस तबलीग की मेरे घर में भी जरूरत है, तो उस तबलीग का बाहर पे उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना मैं अपने घर पे कर सकता था। तो एक अच्छा उस्ताद हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से अपने मैसेज को फैलाना शुरू करेगा, वहां से अगर या एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी, लेकिन उसने अपना फर्ज अदा कर दिया, स्टार्ट से शुरू कर लिया। अच्छे उस्ताद की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का मैसेज था वो कहां से स्टार्ट किया? जब इस्लाम के बारे में ये हुक्म आ गया कि आप ओपनली इसकी तबलीग कर सकते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वाज डन वो थी, कुरैश को बुलाया गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना पेरेंट क्लैन था। कुरैश के आगे सब क्लैन उनका बनु हाशिम था, तो वो कुरैश के क्लैन को दावत दी गई हजरत अबू तालिब के घर में, तो वहां पे उनको मैसेज पहुंचाया गया इस्लाम का। फिर उसके बाद अपने दोस्तों को मैसेज पहुंचाया, फिर सोसाइटी में वो मैसेज को लेकर गए। अब अगर वो सोसाइटी में पहले मैसेज लेकर जाते तो उन्होंने कहना था तेरे अपने रिश्तेदारों नाल ते तू गल नहीं की थी, ते हमारी तरफ आ गए हो, मतलब उस तरफ तो तुम मैसेज लेकर नहीं गए, हमारी तरफ आ गए हो। तो हमेशा एक अच्छा उस्ताद अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से स्टार्ट करेगा, जितने लोगों तक वो अपना पैगाम पहुंचा सकता है वो पहुंचाएगा, और फिर स्लो एंड स्टेडीली अपना सर्कल बढ़ाएगा। कभी भी पहले ही वो जाकर सीधा प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश नहीं करेगा, ग्रास रूट लेवल से अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करेगा। यहां तक समझ आ गई? एक एक मैसेज कर दीजिए, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा जी, अगरचे मुझे अभी तक मैसेज नहीं आए, लेकिन स्टिल मैं आगे शुरू करता हूं। एक अच्छा उस्ताद, उसकी एक निशानी ये भी मौजूद है, ये भी है कि वो प्रोग्रेसिव टीचिंग करता है, छोटे लेवल से, छोटी चीजों से, अंडरस्टैंडेबल चीजों से समझाना शुरू करेगा। मिसाल मैं देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लड़कियों की एजुकेशन का एडवोकेट हूं, लेट्स टेक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं चला जाता हूं KPK या बलूचिस्तान या पंजाब के किसी ऐसे एरिया में जहां पे लड़कियों को 6ठी 8वीं से ज्यादा तालीम देने का रुझान नहीं है। अब वहां पे जाकर अगर मैं डायरेक्टली ये बात कहना शुरू कर दूं कि तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करता, तुम लोग इन्हें पढ़ाते क्यों नहीं हो, तुम लोग पीछे रह जाओगे, ये होगा वो होगा, तो वो लोग मेरे साथ लड़ेंगे, मेरी टीचिंग प्रोग्रेसिव नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि भाई बेटियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकूक दिए हैं, आज अगर तुम
کوئی بھی سوسائٹی میں اپنی بیٹی کو پڑھائے گا تو کل کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر آپ کی فیملی سے ہوگی جو آپ کی بیٹیوں کا چیک اپ کر سکے گی. جب آپ پردے کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں, مطلب ان سوسائٹیز کی میں بات کر رہا ہوں نا, جہاں پہ تھوڑی سی کوئی سوشل یا ریلیجیس یا ایتھنک سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, تو ایک اچھا استاد کبھی بھی سینسٹیوٹیز کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کرے گا, سلو اینڈ اسٹیڈیلی پروگریسولی اس کو لے کر چلے گا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے کاموں کو لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز ہے. ایک بچہ ہے, فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ شراب نوشی کرتا ہے, مجھے جیسے ہی پتا چلے میں یہ شراب نوشی کرتا ہے میں فوراً اسے کمرے میں بند کر دوں. این ممکن ہے کہ اس کی باڈی کی جو نیڈز ہیں جو شراب نہ ملنے سے پوری نہیں ہو رہی, این ممکن ہے ان نیڈز کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کے اس کمرے میں مر جائے, چاہے اسے روٹی ملی ہے چاہے اسے سب کچھ مل رہا ہے, لیکن جو ایڈکشن جب آپ کی چھوٹتی ہے تو آپ کے باڈی بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو پروگریسو وے کیا ہے کہ میں سلو اینڈ اسٹیڈیلی کروں گا, جو اس کی ایڈکشن ہے وہ میں انیشیلی میڈیکیشن سے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کروں گا, آہستہ 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 کم کرتا کرتا پھر میں بالکل اس کی یہ جو ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں اس کو بیزی کرتے ہیں, اس کو اس طرح کی میڈیکیشن پہ لگاتے ہیں, اور پھر آ جا کے اس کو وہ کام ختم کرتے ہیں. اب سیم مثال لے لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کی سینسٹیوٹیز کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا. جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا, پہلے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو پروگریسو ٹیچنگ ہو رہی ہے. پہلے کہا جی کہ شراب اور پانسا اور جوا اور یہ جو ہیں یہ شیطانی کام ہے, بس اتنا حکم آ گیا, تھوڑی تھوڑی تنبیہ کرنا شروع کر دی. پھر کہا کہ ان میں فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے بھی زیادہ ہے. پھر کہا ان سے دور رہا کرو. پھر کہا حرام کر دیے گئے. سلو اینڈ سیل. اب پہلے دن ہی اگر کہتے, پہلے دن ہی اگر یہ کہا جاتا کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, مجھے یہاں پہ ویڈیو رک گئی ہے میری, I'm not sure کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا کیا ایشو ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ایرر آ رہا ہے, وی آر ہیونگ ٹربل ود پلئنگ دس ویڈیو. چلے گا, کوئی بات نہیں ہے. اچھا, تو ہم وہ پروگریسو ٹیچنگ کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینسٹیوٹیز کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا. ایک وہ میں نے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں, صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ شراب بھی پیتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, ایٹ اے ٹائم ایک کام چھوڑ سکتا ہوں, تو کون سا کام چھوڑوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا وہ تیرا دماغ نہیں کام کرتا, دونوں چھڑ دے, تو دوزخ میں جلے گا, تیرا یہ ہوگا, تیرا وہ ہوگا, ایسا کچھ نہیں کہا. آپ نے فرمایا چلو جھوٹ چھوڑ دو, وہ شراب آہستہ آہستہ خود ہی چھوٹ جائے گی. اسی طرح فلیکسیبلٹی اور پروگریشن کسے کہتے ہیں کہ جب پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا, حج کے بعد بیٹھے ہوئے ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ وہ فلانا رکن کرنا رہ گیا, فلانا میں نے کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ کر لینا. یا رسول اللہ فلانی چیز مس ہو گیا, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ یہ ہو گیا, یہ چیز میرے سے رہ گئی, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اب یہ کیا ہے, اب سینسٹیوٹیز کو, یا وہ انیشیل لرنرز تھے ان کو شروع میں کہتے ہو او ہو تیرا تے حج ہی نہیں ہویا, تیرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا, تو دنیا تو ہی ختم ہو گیا, تیرا تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. اگر اس طرح کا ریئیکٹ کریں گے تو یہ اچھے استاد کی نشانی نہیں ہے. اچھا استاد, اب ایک ایونٹ گزر گیا, روزے گزر گئے, اور اس کے بعد آپ کسی کو کہو یار تیرے روزے قبول نہیں ہوئے, تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ وہ اگلی دفعہ کہے گا یار قبول تو ہونے نہیں ہے, تو رکھنے کا کیا فائدہ. پھر ایک اچھا استاد ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن میں رکھے گا. ان کے مطلب میں اگر میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ 2.5 سال کا, اگر میں اس کو نیوکلیر فیشن اور نیوکلیر فیوژن سمجھانا شروع کر دوں
تو وہ مجبوری میں بیچارہ جی یس جی ڈا اوکے ہاں جی سمجھ آ گئی ایسا کہہ تو سکتا ہے، لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آئے گی۔ اچھا استاد وہ ہے جو مینٹل لیول بچوں کا ذہن میں رکھے اور مینٹل لیول اپنے ڈسائپلز کا ذہن میں رکھے اور اس کے اکارڈنگلی ان کو سمجھائے۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مثال لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ڈسائپلز تھے ان کو ان کی کلچرل اور سوشل ڈیمانڈز کے اکارڈنگلی پڑھایا، ان کی ڈیمانڈز کے اکارڈنگلی۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں کچھ اس طرح کی دیتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتا سکتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا اس طرح کیا جائے گا تو قیامت کی نشانیاں، قیامت آنے والی ہوگی، قریب ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بھی نالج دے سکتا تھا کہ دنیا میں جہاز بھی چلیں گے، دنیا میں ٹرینیں بھی چلیں گی، آپ یہاں سے کراچی تک کا سفر یا مکہ سے مدینہ تک کا سفر آپ 20 منٹ میں کر لو گے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جن کا مائنڈ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ایسے بھی کوئی پاسبلٹی ہے، ان کو یہ بتاتے کہ بھائی اگلے دور میں آنے والے دور میں لوگ ہواؤں میں ایسے اڑا کریں گے، ہر بندہ ہی اڑا کرے گا، تو ان کی وہ ذہن میں سمجھ ہی نہیں آنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ بھی پڑھایا ایز پر نیڈز آف دیئر ٹائمز اینڈ ایز پر دیئر کلچرل اینڈ سوشل ڈیمانڈز، اس کے اکارڈنگلی ساری تبلیغ کی گئی۔ بیسکس آف اسلام ایک اور چیز ہے، وہ سب کے لیے یونیورسل ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ایز پر نیڈز تھی۔ اب فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سنت سکھائی، دیٹ واز دا بیسٹ میتھڈ ٹو کلین یور ٹیتھ 1400 years ago۔ اب اگر آج کے دن اس سے بہتر میتھڈالوجی موجود ہے تو اصلی سنت ہے دانتوں کو صاف کرنا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مسواک سے صاف کروں، ڈینٹسٹری یہ کہتی ہے کہ مسواک کے چونکہ ریشے اتنے وہ سخت نہیں ہوتے تو وہ انٹر ڈینٹل سپیس سے گند پراپرلی نہیں نکال سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ اس سے اگر کوئی اچھا میتھڈالوجی ہوتی صفائی کی تو اس کو پریفر کرتے۔ اس دور میں آپ نے جو پڑھایا وہ اس دور کی ڈیمانڈز کے اکارڈنگلی تھا، اور یہی ایک اچھے استاد کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیول کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ پھر ایک اچھا استاد ہمیشہ جو کام جو نصیحت کرتا ہے اس کے اوپر پہلے خود عمل کرتا ہے، کر کے دکھانا، مطلب if you do something اس کا زیادہ بہتر اثر ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بولتا رہا ہوں کہ بیٹے کچن میں جب کھانا کھا لو برتن کچن میں رکھتے ہیں، کھانا کھا لو برتن کچن میں رکھتے ہیں، کھانا کھا لو برتن کچن میں رکھتے ہیں، مجبوری میں میرے سامنے وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ہر کھانے کے بعد میں برتن اٹھاؤں اپنے اور اس کو بولوں بیٹا برتن اٹھاؤ اور ہم دونوں کچن میں جائیں رکھ کے آئیں، اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوگا، وہ اس کو اپنے اوپر کمپلشن سمجھ لے گا، یار دیٹ از دا نارم، یہ اس طرح ہمیں کرنا ہوگا۔ تو زیادہ امپیکٹ ہی اس بات کا ہے جس کے اوپر آپ عمل کر کے دکھاتے ہو۔ مطلب اگر میں کہوں یار ہر بندے کو K2 پہ چڑھنا چاہیے، خود میں چڑھوں کوئی نہ، تو دوسروں نے کہنا ہے ادھر دماغ نہیں کام کرتا۔ ایک اچھا استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین کی بات کی، اگر بیٹیوں کو عزت دینے کی بات کی، بیویوں کو عزت دینے کی بات کی، ہمسایوں کے حقوق کی بات کی، جو آپ نے تبلیغ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر کے دکھائی۔ کوئی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسوہ میں ایسی باتیں نہیں ہیں جو ڈویبل نہ ہوں۔ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بھیجا ہی اس لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر وہ ڈویبل ہے تو ہی نمونہ ہے نا، نمونہ تو اسی چیز کو کہتے ہیں نا جس کو آپ فالو کر سکیں۔ تو ایک اچھا استاد ہمیشہ جو ٹیچ کرتا ہے اس کے اوپر خود عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین کا میسج دیا تو یہ بھی ساتھ فرمایا I'm one of the first believers۔ بیٹیوں کے حقوق، بیٹی جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جاتے تھے، بوسہ دیتے حضرت فاطمہ کو، آ کے اپنی چادر بچھاتے، اس کے اوپر بٹھاتے، پہلے وہ بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ کبھی بھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، حالانکہ حضرت فاطمہ کا گھر کو یہ نہیں تھا کوئی مہینے بعد وہ ملنے آتی تھی، گھر ساتھ تھا، دوسرے دن آ گئی، ایک دن میں 3 دفعہ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی ریسپیکٹ اس طرح دینا بیٹیوں کو، پھر بیویوں کو اس طرح ریسپیکٹ دی، حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، حضرت مطلب جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، سب کو ریسپیکٹ دی، اور پھر کہا کہ بیوی کے ساتھ جو اچھا ہے وہ بہترین اخلاق والا ہے، سارے کام کر کے دکھائے۔ پھر ایک اچھا استاد کبھی بھی چیزیں امپوز نہیں کرتا۔
کبھی بھی چیزیں فورس نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا آپ کے ریزن کو، آپ کی لاجک کو ایکسپلور کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اکثر اوقات آپ پوچھتے تھے ہاں جی سوال پوچھو، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ لاجک اینڈ ریزننگ۔ اس کے پیچھے ایک اور استاد کی نشانی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو انٹریکٹ کر کے رکھے گا۔ اسٹوڈنٹس کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دے رہے ہیں، مسلسل ایک میسج دے جا رہے ہیں اور وہ سن کے صحابہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، اس میں اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا کہ آپ نے ایک بات کہی اور پھر پوچھا تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، تمہیں پتا ہے فلانی چیز کس طرح ہے، کیا تم جانتے ہو افضل بندہ کون ہے، کیا تم جانتے ہو ماں کے حقوق کیا ہیں، کیا تم اب یہ طریقہ کار کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کر کے رکھنا۔ آج ہم یہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جو پبلک سپیکرز ہوتے ہیں، جو یہ موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، ان میں یہ آرٹ ہوتا ہی کیا ہے، وہ کہ پارٹیسپیشن، ایکٹیو تھنکنگ، سرچنگ، آسکنگ کوسچنز، یہ ساری چیزیں ایٹ دی سیم ٹائم چل رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السٹریٹ کر کے بتاتے تھے۔ اب وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سٹک سے ایسے وہ بنا کے دکھایا، پوچھا یہ ایک سیدھی لائن بنائی، سیدھی لائن بتائی یہ اسلام کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، دوسری لائنیں بتائیں جو دوسرے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں اللہ کو پہنچنے کے لیے، یہ کر کے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ ایزیسٹ وے ہے۔ اب اسٹریٹ لائن کے اوپر چلنا تو ہمارے لیے آسان ہے کہ اس طرح والی لائنز کے اوپر، تو ایک اچھا استاد ہمیشہ لاجک اور ریزننگ کے اوپر بات کرتا ہے۔ جتنے بھی اسلام کے بلیفز ہیں all are based upon logic۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ پھر ایک اچھا استاد صرف اور صرف اپنے سبجیکٹ کو صرف ڈیل نہیں کرتا، اچھے استاد کی یہ نشانی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب بچپن میں تھے، جب چھوٹے تھے، ہمارے دور میں ایسے استاد موجود تھے، ہم we are the lucky ones۔ تو صرف اگر کہ ایک ہی مطلب کلاس میں ایک ہی ٹیچر ہوتا تھا، آج تو اب تو یہ ہوتا ہے ایک انگلش کسی اور ٹیچر نے پڑھانا ہے، فلانا کسی اور ٹیچر نے پڑھانا ہے، ہمیں 5ویں 8ویں جماعت تک ایک ہی ٹیچر ملتا ہوتا تھا۔ تو اس ٹیچر کی ذمہ داری تھی اخلاقیات بھی سکھانا، وہ ٹیچر جھوٹ بولنے سے بھی روکے گا، وہ ٹیچر والدین کے حقوق بھی بتا رہا ہے، وہ ٹیچر سوسائٹی میں رہنا کیسے، دھوکہ نہیں دینا وہ بھی بتا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی ڈیوٹیز میں شامل نہیں۔ لیکن ایک اچھے استاد کی نشانی ہے کہ وہ صرف اپنا سبجیکٹ ڈیل نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر وہ چیز پڑھائے گا جس کے بارے میں وہ خود اویئر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی سبجیکٹ ہادی کے طور پر آپ کو بھیجا گیا، ہدایت پہنچانے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام میسیجز کو صرف ریلیجن تک محدود نہیں کیا، آپ نے سوشل اور ورلڈلی لائف کو کے ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کے اوپر بھی ساری چیزیں سمجھائیں۔ یہ ایک اچھے استاد کی نشانی ہے اور وہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ پھر ایک اچھے استاد کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز پروڈیوس کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں استاد ہوں بس میں ہی کھڑ پینچ بنا رہا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا وہ آگے نہ آئے، وہ اوپر نہ آئے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے تو کلاس میں مانیٹر بنانے کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا۔ آج کل تو وہ سی آر پکا بنا دیتے ہیں نا، 6 مہینے سال کے لیے پکا ہی سی آر بن جاتا ہے، پالیٹکس وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہوتا تھا ڈیلی بیسس پہ، ہاں بھائی آج تو ہاشمی صاحب اٹھو سبق سنو، صاحب تھے کوئی نہیں، ہاشمی اٹھ سبق سن، لو جی سبق سن لیا، اینڈ پہ جا کے استاد کو خود سنا دیا، یا کسی اگلے دن کسی اور کو بول دیا، اس سے اگلے دن کسی اور کو بول دیا۔ استاد کلاس سے باہر گئے ہیں تو کسی نالائق سے بچے کی ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، یار دھیان رکھو، نام لکھو، جو شور کرتا ہے وہ مجھے بتانا۔ اب یہ کیا چیز ایکسپلور کی جا رہی ہے؟ وہ اپنے ڈسائپلز پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ان کو چارج دے رہے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھے استاد کی نشانی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا۔ اصحاب صفہ میں صحابہ کو بھیجا قرآن پاک پڑھانے کے لیے۔ جب آپ مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو مدینہ سے 2 وفد آئے تھے، عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے انہوں نے ملاقات کی، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ ان کو قرآن بھی کی تعلیم بھی دو، ان کو دین کی تعلیم بھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ بس میں نہیں آگے جانا ہے، صحابہ کو آگے لگاتے تھے۔ مطلب کسی جہاد پہ جانا ہے، کسی صحابی کو لیڈرشپ دے دی، آپ جاؤ جی یہ والا کام کر رہا ہو، کسی کو ٹیچنگ کے لیے بھجوانا ہے، جاؤ جی یہ کر رہا ہو، نیگوشیشن کے لیے بلانا ہے، جاؤ علی تم آپ جاؤ۔
कहीं पे हजरत उमर फारूक को भेज दिया, कहीं पे हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया। ये क्या था? ये लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस की जा रही थी। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी होती है। फिर एक अच्छा उस्ताद जहां कहीं से लर्निंग ली जा सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को कभी वेस्ट नहीं होने देता। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक उस्ताद हूं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो CSS के मेरे पास इंग्लिश पढ़ रहे हैं या CSS की इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। मुझे मेरे ही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एक अच्छा बंदा मिल गया जो कि क्रिमिनोलॉजी बड़ी अच्छी पढ़ाता है, ठीक है? तो मुझे उसकी एथनिक बैकग्राउंड से, मतलब वो सिंध का है या वो नॉन मुस्लिम है या वो कुछ भी है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मेरे अच्छे उस्ताद होने की निशानी ये है, मेरे अपने स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाने की निशानी ये है कि जहां पे स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा हो वो मैं ले लूं। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है, विदाउट थिंकिंग एनी साइड इफेक्ट्स को, वो इर्द गिर्द के मामलात क्या होंगे। जब बदर के मौका पर जो नॉन मुस्लिम्स थे जो कैदी बनकर आए, तो उनकी निजात का, उनको छोड़ने का क्या वहां पे रखा गया जरिया? कहा जी 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सो टीचिंग हैज़ नथिंग टू डू विद वंस रिलीजियस और एथनिक बैकग्राउंड। ये एक अच्छा उस्ताद ये चीज़ समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को समझा कि उस वक़्त मुसलमानों के बच्चों को तालीम की ज़रूरत थी, और वो जो नॉन मुस्लिम पढ़ा सकते हैं उनसे अपना काम लिया और उनको आज़ाद कर दिया। फिर एक अच्छा उस्ताद कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि ये मेल है तो ये कोई काम कर सकता है, ये फीमेल है इसको कोई काम नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हिदायत, बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम तक हज़रत आयशा के थ्रू पहुंची। मतलब शी वॉज टीचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सुहाबा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो टीचिंग का किसी के वो जेंडर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये था आज का लेक्चर, और ये थी एक टीचर की अच्छी निशानियाँ। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आ जाए मैदान में जो जो क्वेश्चन है। साथ में हाँ ये भी मैं अनाउंस कर दूं, इस वीक के अंदर हमारे 3 स्केड्यूल्ड लेक्चर्स हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस दिन और किस किस टाइम पे हैं। फ्री लेक्चर्स हैं, आप लोग उनको सुन सकते हो, आप लोगों को बेसिक्स का बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले एक लेक्चर हमारा पंजाबी पर है, पंजाबी की बेसिक्स के ऊपर। जिसकी पंजाबी है वो ज़रूर सुनिएगा। 15 तारीख को बुध वाले दिन, आज सोमवार है, कल मंगल है, परसों रात 9 बजे क्लास होगी। पंजाबी दियाँ मुढ़लियाँ गल्लां, बेसिक्स ऑफ पंजाबी, ये 15 तारीख को है। इसके बाद एक लेक्चर हमारा 16 तारीख को है 5 बजे शाम, वो जर्नल साइंस के ऊपर होगा। इस्लामिक स्टडीज़ के टेस्ट बाय एंड ऑफ दिस सेशन। 16 तारीख को जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर लेक्चर्स है, उसकी बेसिक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप गुड स्कोर ले सकते हो, और ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। और 17 तारीख को हमारा जेंडर स्टडीज़ के ऊपर है 3 बजे। पहला पंजाबी के ऊपर रात 9 बजे 15 तारीख को, दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी शाम 5 बजे 16 तारीख को, और तीसरा 17 तारीख को दिन 3 बजे जेंडर स्टडीज़ के ऊपर। ये अभी मैंने सारी मॉडर्न टेक्निक्स ही बताई है ना। मॉडर्न थीरीज अगर आपके पास कोई एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, हम इस लेक्चर को अपडेट कर लेंगे, तो उनको भी हम रिलेट करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखें। ये जितना इसका कंटेंट है वो मैं फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।